ہزاروں کام آپ کے خلاف ہو رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے. ایک کام حضرت بیٹھے ہیں حضرت جی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. محبوب نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا حضرت. کیونکہ ہمارے محبوب وہ ہیں کہ ان ہوا الا وحی یوحا, وہ وحی خدا کے بغیر کلام ہی نہیں فرماتے حضرت. تسی لتاں اتے کر لو تے سر تھلے کر لو, ہونا وہی ہے جو محبوب نے کہہ دی ہے. وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے. کبھی محبوب کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی کتا ہوگا وہ رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا. اب کچھ اس طرح کا سسٹم بناؤ کہ ہر گھر میں تصویر جائے تاکہ کسی گھر میں رحمت کا فرشتہ نہ آئے. انہوں نے پھر کیا کیا, آپ بازار سے ایک صابن خرید کے لائیں نا لائف بوائے, تو حضرت اس کے ریپر پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ بازار سے اپنا سر دھونے کے لیے ایک شیمپو کا ڈبہ خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ اپنے بچے کو لگانے کے لیے بازار سے پیمپر خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ بازار سے فیئر اینڈ لولی کریم خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. پھر ہر گھر میں تصویر آئی کہ نہ آئی. پاویں مفتی صاحب, پاویں پیر صاحب, پاویں شیخ الحدیث صاحب, پاویں خطیب صاحب, تصویر آئی کہ نہ آئی. ہم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں تو صاحب نہ منہ دھونا ہے, تصویر کیا انہوں بنائی ہے. ہم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے تو شیمپو سے سر دھونا ہے, تصویر کا انہوں بنائی ہے. ہم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے تو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے, تصویر کا انہوں بنائی ہے. کبھی ہم میں سے کو بولا ہے کہ میں نے تو اپنے بچے کو پیمپر لگانا ہے, تم نے تصویر کیوں بنائی ہے. بول لے کون, اے تے لڑن لگ گئے ہیں آپس میں. ہم تو ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک رہے ہیں, ہم نے کب بولنا ہے. اس لیے حضرت میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا, اب ہوش میں آ جاؤ اور کرو کچھ, نہیں تو کام بڑا خراب. ہاں یہ میری بات یاد رکھنا, پاکستان نہیں مٹنا ہے, کیونکہ پاکستان وہ پودا ہے جو محمد علی نے لگایا ہے حضرت, اور یہ نہیں مٹے گا حضرت. یہ اگر کسی کو وہم ہے تو یہ اس کا وہم ہی ہے, وہ نکال دے وہم اپنے اندر سے. یہ نہیں مٹنا کوئی بھی. پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جانا اگر ہم نے اپنے معاملے ٹھیک نہ کیے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کھلی بات کہی جی. اور اس وقت جن سے اللہ مخاطب تھے وہ صحابہ تھے حضرت, کیونکہ یا ایھا الناس نہیں آیا, یا ایھا الذین آمنوا آیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اگر میرے دین سے منہ موڑا تو پھر میں فسوف یأتی اللہ بقوم, میں پھر وہ قوم لاؤں گا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. پاکستان ہی مٹنا حضرت, لیکن پھر ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جانا ہے حضرت اگر ہم نے اپنے معاملے ٹھیک نہ کیے حضرت, کیونکہ پاکستان مٹنے کے لیے بنے ہی نہیں ہے. اس نے پھیلنا ہے, اس نے پھلنا ہے, اس نے پھولنا ہے, اس نے بڑے کام کرنے ہیں. یہ کلا ہے اسلام کا, لیکن ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جانا ہے. اس لیے میں آپ سے بس اتنا کہوں گا, اپنی عادت بنائیں, جب درود پڑھنے کی باری آئے تو دیوانوں کی طرح درود پڑھا کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی محفل میں کوئی بیٹھا بھی ہے نا, کوئی امریکہ کا چمچہ کڑچھا بیٹھا ہے, کوئی انڈیا کا چمچہ کڑچھا بیٹھا ہے, تو حضرت وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے, نہیں بھائی اونج بڑے ٹلے نے لیکن جو گل ہونا دی آئے پھر نہیں جے کاک بھی ویکھ دے ہیں. آپ نے دلیر کیا ان کو اتنا, اتنی دلیریاں آپ نے دی ہیں ان کو حضرت. نہیں بولا کرو حضرت. میں اکثر کہتا ہوں اصل میں حضرت حالات اتنے سخت ہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ تکو تو کی کسی نے گل چوک کے اپنے دلال نہیں سانو کیا حضرت مصباحی صاحب. حالات اتنے سخت ہیں حضرت, تکو تو کی چوک کے اپنے دلال نہیں سانو کیا مصباحی صاحب. حالات اتنے سخت ہیں. بس میں اتنا آپ سے کہوں گا, لگاؤ نعرے, نعرے
لیکن بس اتنی کوشش کرو کہ جب درود پڑھنے کی باری آئے نا تو تمہارے درود کی آواز تمہارے ناروں کے کم از کم قریب تر تو پہنچے نا، کم از کم قریب تو پہنچے نا، نعرے زور زور سے، لیکن جب درود پڑھنے کی باری آئے بولا کرو۔ آپ کی یہ خاموشیاں بڑے غضب لائیں گی اور آپ کا بولنا بڑوں کو پیغام دے جائے گا، نہیں بھائی یہ جاگ دینے پہ ہے، لیکن یہ حالات اتنے ٹف ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک سبحان اللہ کہلوانے کے لیے نقیب آپ کے ترتے ترلے ڈالتا ہے، پھر تم لوگ ایک سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، بدلو خود کو بدلو۔ اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر تو کرنا ہی نہیں، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اللہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے، آپ کا نا وقت وصال آ گئے، ظاہر ہے جی جانے جو آیا اس نے جانے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، بس اتنا ہے کہ ان کے جانے میں اور ہمارے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، ان کا جانا کچھ اور ہوگا، ہمارا جانا کچھ اور ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے ذرا جانا مشکل ہوگا، کیونکہ اسی کار نال، ٹی وی نال، موبائل نال، بیوی نال، بچیاں نال، گلیاں نال، محلیاں نال، مجھاں نال، گاواں نال، پیلیاں نال، کلیاں نال، مربیاں نال، کنالاں نال، اسی جی رہے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہوگا چھوڑ کے جانا، ہم نے پیار ڈال لیا ان سے، ہمارے لیے مشکل ہوگا، انہوں نے کسی چیز سے پیار کیا ہی نہیں، کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا بس، اس لیے ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، ہمارے لیے مشکل ہوگا، ہماری جان اٹکے گی کبھی پیلی میں، کبھی قلعے میں، کبھی مربے میں، کبھی منجی میں، کبھی کنک میں، کبھی کماد میں، کبھی جو میں، کبھی باجرے میں، کبھی ایم سی بی میں، کبھی یو بی ایل میں، ہماری جان پھنسے گی حضرت جی، لیکن حضرت جی انہوں نے جی نہیں لگایا، انہوں نے اس دنیا کو قید خانہ جانا حضرت جی، اور اس طرح زندگی گزاری۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ لکھا جب حضرت کا وقت وصال آیا نا، آخری دن جس کو کہتے ہیں اس دنیا میں، آپ نے تیاری کی باقاعدہ، اس نے نیا لباس زیب تن کیا، بڑے 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 خوشی والا انداز تھا، لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے، آج تو کوئی خاص ہی موقع ہے، حضرت بلال بڑے خوش ہیں، لوگ حاضر خدمت ہوئے، حضرت آج کو خاص ہی موقع ہے، بڑے خوش ہیں جناب، انہوں نے فرمایا ہاں خاص سے بھی خاص ہے، عرض کی حضرت کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ عرض کی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے تو موت ہے، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے، دل لائے ہی نہیں، دل لائے ہی نہیں، اسی لا بیٹھے ہیں، ساڑھے لی مشکل ہونا چھڑ کے جانا، اسی لا بیٹھے، لایا ہی نہیں، لایا ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت جنید آپ نے آنکھیں بند فرما لی، وقت نزا ہے، جان کو نکال، ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کی کیفیت میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، آپ با آوازیں بلند پڑھیں اس کے سامنے، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں۔ وہ لوگ ایک بندہ کھڑا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، وہ حضرت کو کہتے ہیں حضرت کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہائے ہائے، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو کہتے کیا ہیں؟ آپ فرمانے لگے سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، ہائے کتنا یاد کیا، کتنا یاد کیا۔